تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ اب آپ یہ حدیث قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ اللہ کے جو بھی ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں۔ اب یہ بتائیے آپ جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا تو اسے کیا خوف ہوگا؟ مجھے بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہنا، بس کچھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے اور خود سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں فرمایا، انہی چند اشعار کو اور سرکار غوث اعظم نے جو خود قصیدہ اپنے ہاتھوں سے لکھا اس قصیدے کو میں اس کا مفہوم میں آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس شعر کو سمجھیے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، بہت بڑی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں واہ کتنی اچھی چیز ہے، کیا پیاری چیز ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کیا اور آپ نے قلم چلانے کی کوشش کی تو آپ کہتے ہیں پہلے مصرے میں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ یعنی جو بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین جہاں تک آپ کی سروں کی رسائی نہیں ہوئی وہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک پہنچا۔ سوچئے پھر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ سوچئے کہ انسان کے جسم میں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اپنے جسم میں، وہ ہے دماغ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے دماغ تک، آپ کے سر تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا۔ جب بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے تلوے میں آنکھیں مل رہے ہیں تو آپ کے سر تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سوچئے کہ جس پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہو جائے وہ کس سے کیوں خوف کھائے گا؟ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، بہت مختصر میں، بہت شارٹ میں بتاتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ جب بھی کہیں جاتے تھے تو آپ شیر کی سواری کرتے تھے، شیر سے سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں ان کا پروگرام تھا، کسی مقصد سے گئے تھے، تشریف لے گئے، تو ان کے لیے، ان کے شیر کے لیے جو کھانا پیش کیا جاتا تھا گائے پیش کی جاتی تھی۔ تو وہ گائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے جانے والی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلی میں ایک کتا رہتا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس کتے کو کتنی طاقت ہے، گلی میں کتا رہتا تھا، اسے لگا یہ گائے کہاں جا رہی ہے، اسے فکر ہوئی کہ یہ میری گاؤں کی گائے ہے، میرے علاقے کی گائے کہاں جا رہی ہے۔ وہ کتا گائے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور جب جا کے دیکھتا ہے اس گائے کو شیر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے در کا کتا نہیں تھا، آپ کے دربار کا کتا نہیں تھا، بلکہ صرف اس کو اتنی نسبت تھی کہ آپ کے گلی کا تھا، آپ کے محلے کا تھا۔ جب اس کتے نے دیکھا کہ شیر گائے پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ کے گلی کے کتے نے اس شیر پر حملہ کر دیا اور شیر کو پھاڑ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، جس کی پشت پر آپ کا دست مبارک ہو کیوں کسی سے ڈرے گا۔ آپ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو یہ تو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی زبان میں، لیکن خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا آپ اسے سنو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ اگر میں اپنے راز کو سمندر پہ ڈال دوں، اللہ کے راز کو میں اگر سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر سوکھ جائے گا اور ایک دم سوکھ جائے گا۔ سوچئے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کیا مقام تھا۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنے راز کو، جو راز میرے پاس ہیں اللہ کی طرف سے، اگر میں ان راز کو، ان علوم کو کسی مردے پہ ڈال دوں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ سوچئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام، وہ مقام ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا تَعَالِي۔
یہ جو زمانے چل رہے ہیں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، جو بھی کچھ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں وہ سب سے پہلے میرے پاس آتی ہیں، پھر میرے حکم سے تمر و تنقضی اللہ تعالی، جو چیزیں چلتی ہیں سب سے پہلے میرے پاس آتی ہیں، مجھ سے اجازت لیتی ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، پھر ان سے کی اجازت سے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو بتائیے کہ جب ہم لوگ آقا سے، سرکار غوث اعظم سے محبت کریں گے، اگر ہم دعائیں کریں گے، آپ سے مدد مانگے، جب جن کے اجازت سے ہوا چلتی ہو، جن سے پوچھ کر سورج نکلتا ہو، جن سے پوچھ کر سورج غروب ہوتا ہو، بتائیے وہ مقام ہے۔ اگر ہم ان کو پکاریں گے، ہم اس مجلس میں بیٹھ کر آپ کے نام پہ کچھ پڑھیں گے، تو کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے؟ بے شک بلا شبہ سنیں گے۔ ایک چیز بہت اخیر میں ایک آیت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یاد کرو اس دن جس دن ایک دوست، گہرا دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا، لیکن متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ اس قرآن کی آیت کو سمجھیے، اس قرآن کی آیت میں اشارہ ہے کہ اولیاء اللہ سے، علماء کرام سے محبت کریں گے، سادات کرام سے محبت کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے تو آپ کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس دن یعنی قیامت کے دن گہرے دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے بہت سگے ہیں، دانت کے مطلب بہت گہری دوستی ہے، وہ بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین کے جو دوست ہیں، جو پرہیزگاروں کے دوست ہیں، جو اولیاء کرام کے دوست ہیں، جو سادات کرام کے دوست ہیں، اس دن بھی ان کی دوستی قائم رہے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے لوجک ہے، کیونکہ لوگ اکثر دوستی جو کرتے ہیں وہ دنیاوی رغبت کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو اس سے دوستی کر لیں گے کہ یار ہمارا علاج سستے میں ہو جائے گا، کوئی دوستی کر لے گا کہ یار مالدار ہے ہمارے کام آ جائے گا، کوئی دوستی کر لے گا کہ یار گھومتا پھرتا بندہ، اس کے ساتھ ہم بھی عیش کریں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ لیکن یہ دوستی جو لوگوں کو گھمانے پھرانے کے لیے ہو، ڈاکٹر کے کام آنے کے لیے ہو، یا دنیاوی فائدے کے لیے ہو، وہ دوستی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بہت خطرناک دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جو اولیاء کرام سے محبت کریں گے، علماء کرام سے محبت کریں گے، بزرگان دین سے محبت کریں گے، اعلیٰ حضرت سے محبت کریں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے، خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان سے محبت کریں گے، ایسے لوگوں کی دوستی وہاں اور زیادہ کام آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن یہ متقی کی جب آپ ہسٹری پڑھو گے، ان سے دوستی کرو گے، محبت کرو گے، تو آپ کو یہ سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے، یا آپ کو برائی سے روکیں گے، آپ کو یہ تنبیہ کریں گے خبردار غلط کام مت کرنا، آپ نماز کی پابندی کرو، آپ شریعت کی پابندی کرو، حرام سے بچو، حلال کی پابندی کرو۔ تو ایسے لوگ وہاں پر بہت میٹھے ہوں گے، وہ لوگ وہاں پر بہت کام آئیں گے۔ تو ہم لوگ اس مجلس میں اکٹھا ہوئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، اور یہ مجلس سرکار غوث اعظم خود اپنی نظروں سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو دوستی ہے نا، یہ علماء کرام سے بہت کام آئے گی، اولیاء کرام سے بہت کام آئے گی۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مجلس میں ہے، اس میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں درود شریف پڑھیے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس درود کا مقام کیا ہوتا ہے؟ روضہ اقدس میں گنبد خضرا کے نیچے ایک فرشتہ آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی بندہ اگر آقا پر درود بھیجے تو اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتہ اس بندے کا درود پڑھنے والے بندے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا آپ کی بارگاہ میں فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے، آقا نے ہمیں کتنا مقام اور مرتبہ دلایا۔ تمام امتوں میں ہم سب سے بہتر امت، تمام نبیوں میں ہمارا نبی سب سے بہتر۔ مقام دیکھیے کہ وہ فرشتہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آقا آپ کی بارگاہ میں فلاں ابن فلاں نے درود پاک بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا نام، چار لوگ کھڑے ہو کر کہیں نام لے لیں کہ یار فلاں آدمی آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ خوشی سے ایک دم پھیل جائیں گے۔ لیکن جس بندے کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہو، بتائیے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو آقا پر جب بھی درود پڑھنے کی باری آئے، آقا کا جب نام مبارک آئے، تو آپ لوگ فوراً درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ کا نام جتنی بار پڑھو گے
آپ کا نام آقا کی بارگاہ میں اتنی بار پیش کیا جائے گا. تو آپ لوگ اس محفل کو بہت ہی بابرکت سمجھیے اور فیض و برکات سے مالا مال ہوئیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے, بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں نیک راستے پر چلائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.